یہ کہانی ہے قیامت کے دن کی تیاریوں کی۔ آپ ذرا سوچیں کہ ساری دنیا کے انسان تباہ و برباد ہو چکے ہیں تو دوبارہ سائنس اس کو کیسے جنریٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، ان کے ڈی این اے کو کیسے واپس دنیا میں لایا جائے گا۔ یہ خفیہ جگہ شائن ماؤنٹین کہلاتی ہے۔ یہ اس کی اتنی محفوظ جگہ ہے، وہ یہاں پر اپنے سیکرٹ مشنز کو اکمپلش کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، پوری دنیا تباہ و برباد اور یہاں پر کوئی بھی پودا اگ نہیں سکتا، تو ایسے میں پودوں کو کیسے ریسٹور کیا جائے گا؟ یہ ایک خفیہ اور سیکرٹ جگہ ہے جو ناروے میں موجود ہے۔ اگر یہ سارا ڈاٹا، یہ ساری ڈیوائسز تباہ ہو جائیں تو پھر آنے والی جنریشن کو یہ انفارمیشن کیسے دے پائیں گے؟ اس کے لیے ایک ایسا خفیہ ڈیٹا سینٹر ہے، تو وہاں پر کیا جاتا ہے، اس ڈیٹا کو سٹور کیا جا رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ قیامت کے دن کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا ایک کارٹون اینیمیٹڈ مووی جس کا نام ہے وال ای۔ جس طرح آپ نے بہت سارے کارٹونز دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ اکثر، جس طرح سمپسن کارٹون میں آگے آنے والے سالوں میں یہ پریڈکشن ہوئی، 100 سال بعد یہ ہوگا، 200 سال بعد یہ ہوگا، پہلے انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی، اب وہ ہو چکا۔ اسی طرح کا ایک کارٹون میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن وہ کارٹون اینیمیٹڈ مووی ہے جس کا نام ہے وال ای۔ وال ای میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ دنیا تباہ ہو چکی ہے جنگ و جدل کی وجہ سے، اور ملک آپس میں بھڑ چکے ہیں، اور انسان اب دنیا میں نہیں رہتا، وہ باہر کسی پلانٹ پہ رہتا ہے، اسپیس شپس بنا کر، اسی میں اس نے آکسیجن کا بندوبست کیا ہوا ہے، دنیا پہ اب کوئی پودا نہیں اڑتا۔ ایسے میں روبوٹس انہوں نے یہاں پر صفائی وغیرہ کے کام کے لیے چھوڑ دیے ہیں، اور تب ان کو ایک پودے کا سیمپل ملتا ہے۔ بالکل اسی ماڈل کو لیتے ہوئے ناروے میں دی سویلبرڈ گلوبل سیڈ کے نام سے ایک ایسا کولڈ سٹوریج بنایا گیا ہے جس میں دنیا بھر کے پودوں کے سیمپلز جمع کیے جا رہے ہیں، اور یہ اس لیے جمع کیے جا رہے ہیں کہ یہ ایک ٹائم پہ اگر یہ ختم ہو جائے دنیا میں سے، یا دنیا میں کوئی اتنا بڑا ڈیزاسٹر آ جائے، یا کوئی جنگ عظیم 3 ہو جائے اور بہت زیادہ تباہی پھیل جائے، تو پھر ایسے میں یہ پودے کہاں سے ریسٹور کیے جائیں گے؟ تو وہ ان کی سٹوریج کی جگہ یہ ایک خفیہ اور سیکرٹ جگہ ہے جو ناروے میں موجود ہے، اور اس پہ بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے۔ اس خفیہ سٹوریج میں تمام ممالک اپنے سیمپلز بھیجتے ہیں تاکہ ایک خاص وقت پر وہ اس سے واپس لے سکیں۔ جس طرح میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ قیامت کے دن کے لیے ان کی کیا تیاریاں ہیں، تو اس کو نام بھی اسی نسبت سے، دوسرا نام جو اس کا کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے ڈومز ڈے سی والیٹ۔ اب چلتے ہیں اپنی ایک دوسری اور بڑی ہی اہم جگہ کی طرف۔ یہ خفیہ جگہ شائن ماؤنٹین کہلاتی ہے۔ یہ بنکر کولوراڈو شہر میں واقع ہے۔ پہاڑ کے اندر 2000 فٹ گہرائی پر بنایا گیا ہے، جو اسے دنیا کے محفوظ ترین مقامات میں شامل کرتا ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1961 میں ہوا اور یہ 1966 میں مکمل ہوا۔ سرد جنگ کے دور میں یہ بنایا گیا تھا تاکہ امریکی فوج اور حکومتی ادارے کسی ایٹمی حملے سے بچ سکیں۔ 15 عمارتوں پر مشتمل یہ خفیہ جگہ مضبوط سٹیل اور کنکریٹ سے بنی ہوئی ہے۔ ہر عمارت کو بڑے جھٹکوں سے محفوظ رکھنے کے لیے 1000 بڑے سپرنگز پر بنایا گیا ہے، جو زلزلے یا دھماکے کے اثر کو کم کرتے ہیں۔ بلاسٹ ڈورز، اس میں 2 بڑے دھماکہ روکنے والے دروازے نصب ہیں، ہر ایک کا وزن 25 ٹن ہے، جو اندرونی حصے کو مکمل طور پر بند کر سکتے ہیں۔ چین ماؤنٹین کمپلیکس کا بنیادی مقصد قومی دفاع اور بحرانوں کے وقت آپریشنز کو جاری رکھنا ہے۔ چین ماؤنٹین ایٹمی دھماکوں سے بچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس میں ہوا کی فلٹریشن کا ایک نظام موجود ہے جو تابکاری، کیمیکل یا بایولوجیکل حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی فوج کے نارڈ یعنی نارتھ امریکن ایرو اسپیس ڈیفنس کمانڈ کا مرکزی دفتر ہے۔ نارڈ امریکہ اور کینیڈا کے مشترکہ دفاعی نظام کی نگرانی کرتا ہے، جو ایٹمی میزائل حملوں اور فضائی خطرات کا پتہ لگاتا ہے۔ دنیا بھر میں سیٹلائٹس اور ریڈارز سے ڈیٹا جمع کر کے ہنگامی حالات میں تیز فیصلے کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ زلزلے، طوفان اور دیگر قدرتی آفات کے دوران یہ کمپلیکس حکومتی آپریشنز کے لیے ایک محفوظ جگہ فراہم کرتا ہے۔ یہ کمپلیکس جدید سائبر سیکیورٹی سے لیس ہے تاکہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اندرونی درجہ حرارت اور نمی کو کنٹرول کرنے کے لیے جدید ترین سسٹمز موجود ہیں۔ 1 منٹ میں 1300 گیلن پانی کی صفائی اور فلٹریشن کی صلاحیت ہے۔ 6 ڈیزل جنریٹرز موجود ہیں جو کسی بھی ہنگامی حالت میں بجلی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ جنریٹرز 30 دن تک کمپلیکس کو مکمل طور پر خود مختار بنا سکتے ہیں۔ عام حالات میں یہاں تقریباً 200 لوگ کام کرتے ہیں، لیکن بحران کے وقت یہ ہزاروں لوگوں کو پناہ دے سکتا ہے۔ اس تہخانے کا رقبہ تقریباً 5 ایکڑ پر محیط ہے۔ یہ کمپلیکس ایک چھوٹے قصبے کے برابر ہے۔ ہر عمارت میں رہائش، دفاتر اور کنٹرول سینٹرز موجود ہیں۔ اس میں 1.5 ملین گیلن پانی کے ذخائر موجود ہیں تاکہ کسی بھی
کسی ہنگامی صورتحال میں پانی کی فراہمی ممکن ہو۔ اس کے بعد باری آتی ہے ویوو شیلٹرز کی، اور ویوو شیلٹرز وہ جگہیں ہیں جو وی آئی پیز کے لیے، بہت خاص لوگوں کے لیے بھی ہوں گی، یعنی اس میں ایسے لگژری بنکرز بھی ہیں کہ اگر دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو آپ ایسی جگہ میں رہ سکیں جہاں پر ساری سہولیات ہوں، اور باہر تابکاری کے اثرات، اگر کوئی نیوکلیئر دھماکے ہوتے ہیں ان سے آپ کیسے بچ سکیں گے اور ان سے آپ محفوظ کیسے رہیں گے۔ اگر قدرتی آفات بھی آتی ہیں بہت بڑے پیمانے پر تو آپ ان سے محفوظ کیسے رہ سکیں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے انٹارکٹک ریسرچ سینٹر کی، اور یہ ریسرچ سینٹر انٹارکٹیکا میں واقع ہے۔ جرمنی کا یہ سینٹر ایسا سینٹر ہے جہاں پر مختلف ملک کے لوگ ریسرچ کے لیے آتے ہیں، اور اس کو بھی ڈومز ڈے ریسرچ سینٹر بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ویڈیو کے شروع میں نے ڈی این اے کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح جانوروں اور انسانوں کے ڈی این اے کو سٹور کیا جا رہا ہے ڈومز ڈے کے نام سے، یعنی قیامت کے دن کا نام دے کر، کہ جی ایسے ڈیزاسٹرز یا ایسی بڑی قیامت جس کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تو اس طرح کے جانور یا پودے یا انسانوں کو کیسے ریسٹور کیا جائے گا، واپس کیسے لایا جائے گا۔ تو اسی طرح کا ایک زو ہے جس کو فروزن زو کا نام دیا گیا ہے، اور یہ فروزن زو امریکہ میں واقع ہے۔ یہاں پر مختلف نایاب اور کچھ ایسے جانور جو ابھی بھی اب بہت عام ہیں، ان کے ڈی این ایز کے سیمپل کو انتہائی زیادہ کم ٹیمپریچر پر محفوظ رکھا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے محفوظ رکھا جا رہا ہے کہ اگر دنیا سے ان کی نسل ناپید ہو جائے یا دنیا میں اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز آ جائیں، بہت بڑی کوئی تباہی ہو جائے یا قدرتی آفات آ جائیں، تو پھر واپس ان جانوروں کو کیسے ریسٹور کیا جائے۔ بعض اوقات جس طرح ایک بار ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا تباہ ہوئی تھی طوفان نوح کے بعد، اور حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کے سیمپلز اکٹھے کیے تھے، اس لیے بعض لوگ اس کو آرک آف نوح بھی کہا کرتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ جہاں پر ایسے سیمپل جمع کیے جائیں، اور تقریباً یہ مسلمانوں کے اسی پیٹرن کو ذہن میں رکھ کر ریسرچ کر کے اور اسی طرح کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات ہو رہی ہیں۔ یہ اسٹیشن ماحولیاتی تبدیلی، خلا، جغرافیائی علوم اور زندگی کے انتہائی حالات میں بقا کے متعلق تحقیق کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب آتی ہے باری اس ساری نالج کا، اس ساری سائنس ٹیکنالوجی کا، یہ دنیا کے جتنے علوم ہیں ان کو کہاں پر سٹور کیا جا رہا ہے، تاکہ جو میں نے شروع میں ویڈیو میں کہا تھا کہ ڈومز ڈے پریپریشنز، یعنی قیامت کے دن کی تیاریاں، قیامت یا اس سے ملتی جلتی آفات، یا اگر دنیا میں کوئی بڑی جنگ جیسے تیسری جنگ عظیم ہو جاتی ہے اور ملک کے ملک آپس میں بڑھ جاتے ہیں اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور انسان اپنے ہاتھوں ہی سب کچھ برباد کر دیتا ہے، تو تب جو نئی نسل ہوگی اس کو اس نسل کے بارے میں یا ان کی تاریخ کے بارے میں یا جو بھی چیز ہے اس کے بارے میں پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے ایک ایسا خفیہ ڈیٹا سینٹر ہے جو ناروے میں موجود ہے، آرکٹک ورلڈ آرکائیو۔ ناروے کے دور دراز علاقے میں قائم ایک محفوظ ڈیجیٹل ذخیرہ ہے جس کا مقصد دنیا کے اہم ڈیجیٹل ڈیٹا کو محفوظ کرنا اور اسے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ یہ محفوظ ڈیٹا بیس کسی بھی قدرتی آفت، سائبر حملے یا عالمی بحران کے دوران انسانی تاریخ اور علم کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آرکٹک ورلڈ آرکائیو ناروے کے سوالبرڈ جزائر میں واقع ہے۔ اس آرکائیو کا افتتاح 2017 میں کیا گیا۔ یہ پکل نامی نارویجین کمپنی کی ایک تخلیق ہے جو ڈیجیٹل ڈیٹا سٹوریج کے جدید حل فراہم کرتی ہے۔ یہاں ڈیٹا کو آنے والی صدیوں تک محفوظ رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ، ثقافت، سائنس اور دیگر اہم معلومات کو محفوظ رکھنا۔ آرکائیو ڈیٹا کو پکل پرزرویشن فلم پر محفوظ کرتا ہے جو انتہائی پائیدار اور تابکاری، مقناطیسی میدانوں اور سخت موسمی حالات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ فلم 500 سے 1000 سال تک ڈیٹا کو خراب ہونے سے بچا سکتی ہے۔ آرکائیو کو انٹرنیٹ سے منسلک نہیں کیا جاتا تاکہ سائبر حملوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ سوالبرڈ کے قدرتی طور پر سرد درجہ حرارت اور مستحکم ماحول ڈیٹا کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ اس ڈیٹا بینک میں مشہور کتابیں، تاریخی آرٹ ورک اور اہم لٹریچر محفوظ کیا جاتا ہے۔ عالمی موسمیاتی تبدیلیوں کا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ جینیاتی تحقیق اور سائنسی دریافتیں محفوظ کی جا رہی ہیں۔ مختلف حکومتوں کے آرکائیو اس میں محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ نجی اداروں اور کمپنیوں کا ڈیٹا اس میں محفوظ کیا جا رہا ہے اور حساس معلومات بھی اس میں محفوظ کی جا رہی ہیں۔ اگر اس کی کیپیسٹی کی بات کریں تو ہزاروں ٹیرا بائٹس ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ہر فلم رول پر 120 گیگا بائٹس تک ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ محفوظ رہنے کی مدت کتنی ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پکل فلم پر محفوظ ڈیٹا 500 سال سے زائد عرصے تک محفوظ رہتا ہے اور غیر معمولی حالات میں یہ مدت 1000 سال تک بڑھ سکتی ہے۔ اگر مستقبل میں کوئی عالمی
عالمی بحران ہو تو یہ ڈیٹا بینک دنیا کی تاریخ، علم اور ثقافت کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہوگا۔ یہ آرکائیو انسانی علم کو زلزلوں، جوہری حملوں، سائبر حملوں اور دیگر آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لونر لائبریری کا مقصد انسانی تاریخ، ثقافت، سائنس اور علم کو محفوظ کر کے چاند پر منتقل کرنا ہے۔ اس مشن کو آرک مشن فاؤنڈیشن نے شروع کیا، جس کا خواب یہ ہے کہ زمین سے باہر انسانی علم کے مستقل ذخائر قائم کیے جائیں تاکہ کسی بھی عالمی تباہی کی صورت میں یہ معلومات محفوظ رہ سکیں۔ لونر لائبریری کا منصوبہ 2019 میں شروع ہوا۔ اس کا مقصد انسانی علم کو چاند پر محفوظ کرنا ہے تاکہ یہ مستقبل کی نسلوں یا دیگر تہذیبوں کے لیے دستیاب رہیں۔ لونر لائبریری کا پہلا ذخیرہ اسرائیل کے بیرشیٹ لینڈر مشن کے ذریعے چاند کی سطح پر بھیجا گیا۔ اگرچہ لینڈر چاند پر اترتے وقت تباہ ہو گیا، لیکن لائبریری کا مرکزی ذخیرہ محفوظ رہا۔ ڈیٹا کو نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے، جس میں انتہائی چھوٹے سائز کی ڈسک استعمال کی گئی ہیں۔ 21 ٹیرا بائٹ ڈیٹا کو چند انچ کے حجم کی ڈسک پر محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ ڈسک انتہائی پائیدار ہے اور 10 ارب سال تک ڈیٹا محفوظ رکھ سکتی ہیں، اور یہ 4 تہوں پر مشتمل ہے۔ پہلی 2 تہوں میں 30,000 صفحات کے انسانی معلومات ہیں جو عام خوردبین کے ذریعے پڑھی جا سکتی ہیں۔ دیگر تہوں میں نینو اسکیل پر ڈیٹا محفوظ کیا گیا ہے، جسے ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو ڈیٹا سٹور کیا گیا ہے اس میں ویکیپیڈیا کا مکمل ذخیرہ، 1.5 بلین صفحات پر مشتمل مختلف کتابیں، دستاویزات، لٹریچر، 5000 زبانوں کے بنیادی الفاظ اور جملے، انسانی ڈی این اے اور جینیاتی معلومات۔ اس لائبریری کا مقصد کسی بھی عالمی تباہی، جنگ یا قدرتی آفت کے بعد انسانی علم کی بحالی ممکن بنانا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک زبانوں اور ثقافتوں کے مواد کو محفوظ کر کے انسانیت کی یکجہتی کو فروغ دینا ہے۔ مستقبل میں چاند پر موجود تحقیق کاروں یا خلائی مہمات کے لیے ایک عالمی ذخیرہ فراہم کر بیرشیٹ مشن لینڈر تباہ ہونے کے باوجود لونر لائبریری چاند کی سطح پر پہنچ گئی ہے اور اب وہاں پر محفوظ ہے۔ اگر زمین پر کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو چاند پر محفوظ معلومات انسانیت کی بقا میں مدد کر سکتی ہیں۔ یہ منصوبہ انسانی خلائی تحقیقات کو مزید وسعت دینے اور زمین سے باہر کالونیاں بنانے میں مدد فراہم کرے گا۔ اگر کوئی غیر زمینی مخلوق، خلائی مخلوق چاند پر اس ذخیرے تک پہنچ جائے تو انہیں انسانیت کے علم، زبان اور تہذیب کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ اس لائبریری میں انسانی ڈی این اے کو محفوظ کیا گیا ہے، جو مستقبل میں کلوننگ یا انسانی نسل کی بحالی میں مدد دے سکتا ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے آج کی ویڈیو کو بڑا دلچسپ پایا ہوگا، امیزنگ ویڈیو پایا ہوگا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز میں لے کر آیا کرتا ہوں، اسی لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔